ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست کا ایک راجکمار تھا۔ راجکمار بہت ہی بہادر تھا اور ہر وقت گھومتا پھرتا رہتا، کبھی پہاڑی پر اور کبھی کہاں۔ سارے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی اچھا تھا۔ باقی راجکمار کی ساری باتیں اس کی والدین کے لیے عزت کا باعث تھیں، لیکن بادشاہ اور ملکہ کو ہمیشہ راجکمار کی شادی کی فکر رہتی، کیونکہ جب بھی وہ اسے کوئی لڑکی دکھاتے تو راجکمار کا منہ بن جاتا اور اسے کوئی بھی پسند نہ آتی۔ یہ سوچ کے کہ راجکمار کا کیا ہوگا، بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان تھے۔ ایک دن بادشاہ نے وہاں پہ موجود ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا جی کے پاس جانے کے بارے میں سوچا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر ان بابا جی کے پاس گیا اور ان بابا جی کو سارا مسئلہ بتایا۔ ان بابا جی نے استخارہ کر کے بادشاہ کو بتایا کہ اس کے بیٹے کی زندگی میں ایک بہت ہی اچھی لڑکی آنے والی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ اس کو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد بابا جی نے اسے ایک قصہ سنایا کہ بہت سالوں پہلے ایک خوبصورت ریاست پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ بہت ہی رحم دل تھے اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے رعایا کے سارے لوگ اسے بہت خوش تھے۔ آخر کئی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا، وہ بہت خوش ہوئے۔ راج محل کو سجایا گیا اور پورے راج محل میں مٹھائیاں تقسیم کروائی گئیں اور 12 پریوں کو بلایا گیا تاکہ وہ آ کے شہزادی کو دعائیں دے۔ ان میں سے پہلی پری نے شہزادی کو دعا دی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، دوسری پری نے دعا دی کہ خوبصورتی اس پہ عاشق رہے، تیسری پری نے دعا دی کہ اسے کبھی کوئی غم نہ پہنچے، چوتھی پری نے دعا دی کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں، اور 5ویں پری نے دعا دی کہ اس سے کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ تبھی 12ویں پری آگے بڑھی، شہزادی کو دعا دینے ہی والی تھی کہ وہاں پہ کالی پری نمودار ہوئی اور اس نے غصے سے بادشاہ کو کہا کہ کیونکہ میں کالی ہوں تو تم نے مجھے مدعو نہیں کیا، لیکن دیکھو میں تمہاری بیٹی کو خود ہی دعا دینے آ گئی ہوں اور اب میں اسے ایسی دعا دوں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ بادشاہ یہ سن کر گھبرا گیا اور اس نے کالی پری سے معافی مانگی، لیکن کالی پری پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ تمہاری یہ بیٹی نازوں سے پلی بڑی ہوگی اور ہمیشہ خوش رہے گی، لیکن جب یہ 15 سال کی ہوگی تو اپنے ہاتھ میں ایک سوئی چبوئے گی اور اسی میں اس کی موت ہو جائے گی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پری کو پکڑیں۔ سپاہی اسے پکڑنے ہی والے تھے کہ دھواں چھا گیا اور پری وہاں سے فوراً ہی غائب ہو گئی۔ تمام پریاں یہ سن کر بہت پریشان ہوئیں کیونکہ کسی کی بد دعا کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تبھی وہاں پہ 12ویں پری آگے بڑھی اور اس نے شہزادی کو دیکھ کے کہا کہ میں تمہاری دعا کو ختم تو نہیں کر سکتی، لیکن ہاں میں تمہیں ایسی دعا ضرور دے سکتی ہوں جس سے کالی پری کی دی ہوئی دعا تھوڑی کم ہو جائے گی۔ بادشاہ اور ملکہ نے 12ویں پری سے درخواست کی کہ وہ ان کی بیٹی کو بچا لے۔ تبھی 12ویں پری نے دعا کی کہ جب یہ 15 سال کی ہوگی تو سوئی تو اس کے ہاتھ میں چبھے گی، لیکن 100 سال کے لیے تمام چیزیں یہاں پہ سو جائیں گی، اور اس کے بعد ایک خوبصورت شہزادہ آ کر اس پری کو جیسے ہی چھوئے گا تو یہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گی۔ پری کی یہ دعا سن کر وہاں پہ موجود سارے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ بادشاہ نے شہزادی کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو چھوڑ دیا اور وہاں پہ موجود ہر ایسی چیز جو نوکدار ہو کو جلانے کا حکم دیا، اور ایسا ہی کر دیا گیا۔ وہاں پہ موجود ساری نوکدار چیزوں کو جلا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی بڑی ہوتی گئی، اسے تتلیاں بہت پسند تھیں، وہ ہمیشہ تتلی کے پیچھے بھاگتی رہتی تھی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور ایک دن آیا جب شہزادی کی 15ویں سالگرہ تھی۔ تمام لوگ بہت خوش تھے، پوری رعایا کو دعوت پہ بلایا گیا اور خاص پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ بھی بہت خوش تھے، وہ اس کے بارے میں بھول گئے تھے کہ اب ان کی بیٹی پر ایک مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ اسی دن بادشاہ کے گھر سے رکا آیا کہ بادشاہ کی ماں بہت بیمار ہے اور انہیں فوراً جانا پڑا، تو رانی نے اپنی ایک خاص ملازمہ کو بلا کر شہزادی کی حفاظت اس کے ذمہ لگا دی۔ ملازمہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی جب شہزادی باہر چڑیوں کو دانہ ڈالنے گئی، تبھی اسے وہاں تتلی نظر آئی۔ شہزادی تو تھی تتلیوں کی دیوانی، وہ تتلی کے پیچھے بھاگتی لگی، وہ چاہتی تھی کہ وہ تتلی کو کسی طرح پکڑ لے۔ بھاگتے بھاگتے وہ تتلی ایک غفا میں گھس گئی اور شہزادی بھی اس کے پیچھے گئی۔ وہ اندر سے ایک ڈرونا اور خوبصورت گھر تھا۔ تبھی اسے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے۔ شہزادی نے اس بوڑھی عورت سے تتلی کے بارے میں پوچھا
تو اس بوڑھی عورت نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے تو تتلی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تبھی شہزادی کی نظر بوڑھی عورت کے پیچھے لگی ہوئی مشین پہ پڑی، تو اس نے اسے پوچھا کہ کس چیز کی مشین ہے۔ بوڑھی عورت نے اسے اس مشین کا کام بتایا اور اسے پوچھا کیا تم اسے استعمال کرنا چاہو گی؟ شہزادی خوشی خوشی حامی بھر لی اور اس مشین کو استعمال کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ایک نوکدار سوئی بھی تھی۔ جب شہزادی کام کر رہی تھی تو وہ نوکدار سوئی شہزادی کے ہاتھ میں چبھی اور شہزادی وہیں گر گئی۔ تبھی وہ بوڑھی عورت ایک خوفناک پری میں تبدیل ہو گئی جو کہ کالی پری تھی، اور یہ اسی کی سازش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کالی پری بھی وہاں سے اپنا کام تمام کر کے غائب ہو گئی۔ دوسری طرف ملازمہ جب اپنے کاموں سے فراغت حاصل کی تو وہ شہزادی کو ڈھونڈنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے کہیں بھی شہزادی نہ ملی۔ اس نے محل کے کونے کونے میں، باغ میں، ہر جگہ شہزادی کو ڈھونڈ لیا، لیکن شہزادی ہوتی تو ملتی نہ۔ تبھی بادشاہ اور ملکہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ جلدی سے واپس آ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ جب واپس آئے اور انہیں شہزادی کی گمشدگی کا پتہ چلا تو بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر شہزادی کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہیں پہنچے جہاں پہ شہزادی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کی طرف دیکھا، اس سے کالی پری پہ سخت غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اسی کی سازش ہے۔ اس نے شہزادی کو سر اپنی گود میں رکھا اور رونے لگا۔ تبھی وہاں پہ ملکہ بھی آ گئی، وہ بھی رونے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان تھے۔ پھر بادشاہ نے 12 پریوں کو وہاں پر بلایا۔ 12 کی 12 پریوں نے مل کر کچھ جادو کیا اور شہزادی کو خوبصورت کپڑے پہنا کر خوبصورت پلنگ پر لٹایا اور اس کے ساتھ کافی سارے پھول شہزادی کے ساتھ رکھ دیے اور اس شہزادی کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ رانی پری نے دعا کی کہ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد ان سب نے محل کے باہر ایسا جادو کر لیا جس سے وہاں پر موجود ہر چیز سو گئی، سپاہی بھی سو گئے، حتیٰ کہ وہاں پہ انگیٹھی میں لگی آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ وہاں کے ارد گرد موجود پرندے بھی اپنی اپنی جگہ پہ سو گئے۔ کچھ دن گزرے اور کالے بادل چھانے لگے اور اسی کے ساتھ تیز دھار بارش ہوئی اور وہ محل بہت سی شاخوں سے لپٹ گیا۔ بابا جی نے یہ بتایا کہ وہاں پہ کئی راجکمار جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی نے اس میں اپنی جان بھی گنوا دی ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا اور بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی گھر آ کے بادشاہ نے یہ بات رانی اور اپنے بیٹے راجکمار کو بتائی۔ راجکمار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ راجکمار کی خوش قسمتی کہ 100 سال گزر چکے تھے۔ راجکمار نے وہاں کی جڑیں کاٹی اور دیکھا کہ تمام سپاہی وہاں پہ سو رہے ہیں۔ اس نے ان کی نبض چیک کی تو اسے خوشی ہوئی کہ وہ لوگ ابھی زندہ ہیں۔ وہ جب اندر گیا تو اس نے دیکھا بادشاہ اور ملکہ بھی اپنی اپنی تخت پہ سو رہے ہیں۔ خوبصورت خوشبو راجکمار کی ناک سے ٹکرائی۔ راجکمار اس خوشبو کا پیچھا کرتا کرتا گیا تو وہ شہزادی کا کمرہ تھا اور اس نے دیکھا کہ شہزادی سامنے پلنگ پر سو رہی ہے۔ اسے دیکھ کر اسے حقیقی خوشی ہوئی اور وہ اس پہ عاشق ہو گیا کیونکہ شہزادی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ راجکمار شہزادی کے پاس آیا اور اسے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس طرح شہزادی کی آنکھ کھل گئی، یعنی کہ شہزادی زندہ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ایک روشنی پھوٹی اور ہر چیز جاگ گئی۔ گھوڑے سوئے ہوئے، گھوڑے، سپاہی اور ارد گرد کے پرندے بھی جاگ گئے، حتیٰ کہ انگیٹھی میں موجود آگ بھی پھر سے جل اٹھی۔ شہزادی نے جب راجکمار کو دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی کیونکہ راجکمار بھی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نے اسے کہا کہ میں تو کئی سالوں سے تمہارے خواب دیکھ رہی تھی تو تم ہی وہی ہو۔ راجکمار نے اس سے پیار کا اظہار کر دیا اور پھر وہ دونوں شاہی محل میں بادشاہ کے کمرے میں آئے۔ بادشاہ ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش۔ بادشاہ اور ملکہ نے ان کی شادی کا فیصلہ کیا اور شہزادے کے گھر والوں کو پیغام بھجوا دیا۔ شہزادہ اور شہزادی بھی بہت خوش تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے بڑے دربار میں شہزادی کی شادی کی خوشخبری کا اعلان کیا اور تمام رعایا شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔